بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد باب البول قائما باب البول قائما باب حکم بول الرجل حال کونہ قائما آدمی کا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا حکم۔ آدمی کا کھڑے ہونے کی حالت میں پیشاب کرنے کا کیا حکم ہے؟ آیا جائز ہے یا ناجائز؟ تو اس بارے میں یہ باب قائم کیا ہے۔ بسند المتصل منا الى الامام ابی داود سلیمان بن الاشعث السجستانی رحمہ اللہ تعالی ومتعنا بعلومه وبرکاتہ انہ قال حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن ابراہیم قال حدثنا شعبة قال وحدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة وهذا لفظ حفص عن سليمان عن ابي وائل عن حذيفة رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم۔ کل یہ بات بیان ہوئی تھی کہ استبراء من البول یہ ضروری ہے، واجب ہے۔ اپنے آپ کو پیشاب کے رشاش اور قطرات سے ملوث ہونے سے بچانا یہ ضروری ہے۔ اپنے آپ کو یا کپڑوں کو اپنے جسم پر یا کپڑوں پر پیشاب کو لگنے نہ دینا یہ ضروری ہے۔ اور بدن یا کپڑوں کو پیشاب لگنے کے اسباب میں سے ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، یہ بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی صورت میں بھی بدن یا کپڑوں پر پیشاب لگ سکتے ہیں۔ اب کسی کے ذہن میں یہ وہم آ سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز نہ ہو، تو اس سلسلے میں امام ابو داود رحمہ اللہ نے یہ باب قائم فرمایا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، لیکن بشرط ہے کہ پیشاب سے تلوث نہ آ رہا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ باب قائم فرمایا ہے۔ یہ حدیث جو آگے آ رہی ہے جس کی سند آپ حضرات نے سن لی، یہ امام ابو داود رحمہ اللہ اپنے 3 اساتذہ سے روایت کرتے ہیں، حفص بن عمر اور مسلم بن ابراہیم اور مسدد بن مسرحد، ان 3 حضرات سے یہ روایت نقل کرتے ہیں۔ آگے جو الفاظ آ رہے ہیں وہ کن کے ہیں؟ تو فرماتے ہیں وَهَذَا لَفْظُ حَفْظٍ، یہ جو آگے الفاظ آ رہے ہیں اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباتۃ قوم، یہ الفاظ میرے 3 اساتذہ میں سے کن کے ہیں؟ حضرت حفص بن عمر رضی اللہ رحمہ اللہ تعالی ان کے ہیں، مسدد بن ابراہیم اور مسدد بن مسرحد اور مسلم بن ابراہیم کے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ لفظ سے مراد یہاں پر لفظ نہیں ہے، لفظ سے مراد پوری حدیث ہے۔ حضرت حذیفۃ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال، فرماتے ہیں اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباتۃ قوم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کے کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ آئے۔ سباتہ کس کو کہا جاتا ہے؟ جہاں پر کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے، وہاں آئے۔ فبال قائما، وہاں پر کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا۔ ثم دعا بماء، ثم طلب الماء، پھر پانی منگوایا۔ فمسح علی خفیہ، اپنے موزوں پر مسح کیا۔ قال ابو داؤد، اچھا، تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا ہے۔ اس حدیث کا ایک اور حدیث کے ساتھ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے ساتھ بظاہر تعارض آ رہا ہے، اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوه،
جو شخص تمہیں یہ بیان کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب فرماتے تھے تو اس کی تصدیق نہ کرو. ما کان یبول الا قاعدا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب نہیں فرماتے تھے مگر بیٹھ کر فرماتے تھے. اور یہاں ہے کہ کھڑے ہو کر، تو تعارض آ گیا نا. مولانا یاسر علی، تعارض آ گیا. اس تعارض کا رفع اس طرح ہوگا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علم کے مطابق فرما رہی ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں فرمایا. ایک یہ جواب ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ گھر میں کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں فرمایا. اور باہر کا ان کو علم نہیں تھا، وہ باہر تو نہیں ہوتی تھی نا، گھر میں ہوتی تھی. تو گھر کے معمولات سے تو باخبر تھی لیکن باہر کے معمولات سے باخبر نہیں تھی. اور تیسرا جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت مبارکہ یہ نہ تھی. عام عادت مبارکہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی نہ تھی. اور یہ ایک جزء واقعے کا بیان ہے کہ ایک موقع پر اس طرح پیش آ گیا تھا، اس طرح کی صورتحال پیش آ گئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا. اب سوال یہ ہے کہ مقبل میں بھی آپ حضرات پڑھ چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے کہاں جاتے تھے؟ تباعد عن الناس اختیار فرماتے تھے، دور جایا کرتے تھے. حتی لا یراہ احد. اور یہاں پر ہے کہ آبادی میں لوگوں کے درمیان، لوگوں کے نزدیک صحابہ کرام کے قرب و جوار میں انہوں نے پیشاب فرمایا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر اگر حضور صلی اللہ علیہ پیشاب کی جو سخت پیشاب آیا ہوا تھا تو اگر تباعد اختیار فرماتے تو اس میں انہیں تکلیف ہو سکتی تھی. اس وجہ سے یہاں قریب بیٹھ کر قضاء حاجت سے فارغ ہو گئے. یا یوں کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے معاملات میں مشغول تھے، اجتماعی عمل میں مشغول تھے، تو پیشاب سخت ہو گیا تھا. تو اگر دور جاتے تو یا تو پیشاب نکلنے کا خطرہ ہو جاتا یا مثانے وغیرہ میں. یعنی مطلب یہ ہے نا کہ دور جانے میں انہیں تکلیف تھی. بس خلاصہ یہ کہ دور جانے میں انہیں تکلیف تھی، اس وجہ سے دور نہیں گئے. اب رہی یہ بات کہ کھڑے ہو کر پیشاب کیوں فرمایا، تو اس بارے میں علماء کرام مختلف قسم کے جوابات دیتے ہیں. ایک جواب یہ دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک میں تکلیف تھی، اور عربوں کے ہاں یہ پیٹھ کی تکلیف کے لیے یہ علاج معروف تھا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا جائے تو اس سے تکلیف یا ختم ہو جاتے ہیں یا اس میں کمی آ جاتی ہے. ایک یہ جواب دیتے ہیں. دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ وہاں پر بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، اس سباتا پر بیٹھنے کے اگر بیٹھ جاتے تو کپڑے دیگر گندگی سے کے ساتھ آلودہ ہونے کا خطرہ تھا، تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا. دو جوابات ہو گئے. تیسرا جواب یہ ہے کہ بیان جواز کے لیے یہ فرمایا تھا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا کوئی حرام مکروہ نہیں ہے، جائز ہے. البتہ اب زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خلاف اولا ہے. ٹھیک ہے. چوتھا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر تک پیشاب کو رو کے رکھا تھا، اور دیر تک جب پیشاب کو روکا رکھا جائے اور پھر پیشاب کے لیے بیٹھا جائے تو پھر ہوا کے آواز کے ساتھ خارج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے لیے بیٹھے نہیں بلکہ کھڑے کھڑے پیشاب فرما دیا. اور پانچواں جواب علماء کرام نے یہ دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے میں تکلیف تھی، تو گھٹنے میں تکلیف کی وجہ سے وہ بیٹھ نہیں سکتے تھے، تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا. بات سمجھ میں آ گئی؟ نعمان بنارس خان. ٹھیک ہے، آگے چلیں. قال ابو داود قال مسدد قال فذهبت اتباعد. امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے یہ دوسرے استاذ جو ہیں مسدد ابن مسرحد، ان کی روایت میں اس طرح ہے. قال حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
فذهبت اتباعد، میں دور ہونا شروع کر دیا، میں نے دور ہونا شروع کر دیا، میں دور جانے لگا. فدعانی، انہوں نے مجھے بلایا. حتی کنت عند عاقبہ، یہاں تک کہ میں آپ کے اتنے قریب آ گیا گویا کہ میں آپ کے ایڑیوں کے قریب ہو گیا. یہ الفاظ فذهبت اتباعد، یہ حضرت حفص بن عمر اور حضرت مسلم بن ابراہیم رحمہم اللہ تعالیٰ، ان کی روایت میں یہ الفاظ نہیں ہیں. یہ الفاظ کن کی روایت میں ہیں؟ مسدد بن مسرحد رحمہ اللہ کی روایت میں ہے. تو حضرت ابو داؤد رحمہ اللہ اس قالہ کے ذریعے سے مسدد بن مسرحد کی روایت میں جو زیادتی ہے اس زیادتی کو بیان کرنا مقصود ہے. ٹھیک ہے. اس حدیث سے چند مسائل مستنبط کیے ہیں علماء کرام نے. ایک مسئلہ تو یہ مستنبط فرمایا ہے کہ مسح الخفین جائز ہے، مسح الخفین جائز ہے. اس کو آپ دو مسئلے قرار دے دیں. مسح الخفین فی الحضر جائز ہے، اقامت کی حالت میں موزوں پر مسح کرنا جائز ہے. دو مسئلے ہو گئے. تیسرا مسئلہ جواز البول قائما، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا کوئی مکروہ یا ناجائز نہیں ہے، اس کا جواز ثابت ہو رہا ہے. چوتھا مسئلہ یہ ثابت ہو رہا ہے جواز قرب الانسان من البائل، پیشاب کرنے والے کے قریب اگر قرب جوار میں اگر کوئی انسان ہو تو یہ صورت ناجائز یا مکروہ نہیں ہے، یہ بھی جائز ہے. جیسا کہ حضرت مسدد رحمہ اللہ کی روایت میں آپ حضرات نے پڑھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور اتنے قریب ہو گئے گویا کہ عند عاقبہ، ایڑیوں کے قریب ہو گئے. کتنے مسائل ہو گئے؟ 4 مسائل ہو گئے. پانچواں مسئلہ جواز المسح علی الخفین، جواز المسح علی الخفین فی الحضر، جواز البول قائما، اور جواز قرب الانسان من البائل. 4 مسئلے ہو گئے. پانچواں مسئلہ یہ علماء کرام نے مستنبط فرمایا ہے کہ کسی سے تستر کا مطالبہ کرنا جائز ہے. پیشاب کے دوران کسی سے تستر کا مطالبہ کرنا، یعنی کسی کو اپنے لیے ساتر، کسی کو اپنے اور لوگوں کے درمیان ساتر بنانے کا مطالبہ جائز ہے. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تاکہ وہ میرے لیے آڑ اور رکاوٹ اور ساتر بن جائے. چھٹا مسئلہ جواز البول بقرب الدیار، آبادی اور گھروں کے درمیان کے قرب و جوار میں پیشاب کرنا جائز ہے. اور 7واں مسئلہ تستر کا حصول، تستر کا حصول. اور بھی بہت سارے مسائل علماء کرام نے اس حدیث سے مستنبط فرمائے ہیں. باب فی الرجل یبول باللیل فی الاناء ثم یضعه عنده، یہ باب ہے اس شخص کے حکم کے بارے میں جو یبول باللیل، باب معنی فی، یبول فی اللیل، جو رات میں پیشاب کرتا ہے کسی برتن میں، ثم یضعه عنده، پھر اس برتن کو اپنے پاس رکھتا ہے. آیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ کسی برتن کو اپنے لیے مخصوص کر رکھا ہے پیشاب کے لیے، جب رات کو پیشاب کی ضرورت پڑتی ہے تو اپنی چارپائی یا بسترے کے قریب دور جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہیں پہ اس برتن میں پیشاب کر لیتا ہے اور وہیں پہ رکھ لیتا ہے. تو آیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ تو اس بارے میں یہ باب ہے. وبه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة عن أمها رضي الله تعالى عنها وعنهم. رقیقہ جو ہے نا، رقیقہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے. رقیقہ بنت الخویلد، حضرت خدیجہ بنت الخویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ ہے، ان کی بہن ہے۔ عن امہا، حضرت حکیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ تعالی، وہ اپنی ماں سے روایت کرتے ہیں۔ ماں کون ہے؟ امیمہ۔ حضرت امیمہ رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں انہا قالت، کہ حضرت امیمہ رحمہ اللہ نے فرمایا، کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم قدح من عیدان یا من عیدان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیالہ تھا عیدان۔ عیدان کھجور کے تنے کو کہا جاتا ہے۔ کھجور کے تنے کو چیر کر اس میں برتن کی صورت اختیار کر لی جائے تو اس کو عیدان کہا جاتا ہے، اور اگر عیدان ہو تو یہ عود کی جمع ہے۔ عود لکڑی کو کہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کے ملا کر برتن بنایا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے۔ اس میں دو احتمالات آ گئے، عیدان اور عیدان، دونوں کے معنی جدا جدا ہیں۔ عیدان اس برتن کو کہا جاتا ہے جو کھجور کے تنے سے بنایا گیا ہو، اور عیدان اس برتن کو کہا جاتا ہے جو چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو ملا کر بنایا گیا ہو۔ تحت سریرہ، چرپائی کے نیچے، چرپائی پر سونا زہد اور تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہیں چرپائی پہ۔ یبول فیہ، یبول فیہ یہ محل رفع میں ہے، قدح کے لیے صفت واقع ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پیالہ تھا جس میں وہ پیشاب فرمایا کرتے تھے، باللیل یعنی فی اللیل۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس حدیث کا ایک اور حدیث کے ساتھ تعارض آ رہا ہے، اور وہ حدیث یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یقنع بول فی طست فی البیت فإن الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ بول منتقع۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مفہوم اس طرح ہے کہ گھر میں پیشاب کو محفوظ کر کے نہ رکھا کرو، گھر میں پیشاب کو محفوظ کر کے نہ رکھا کرو، اس لیے کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں پیشاب کو محفوظ رکھا گیا ہو۔ مفہوم کچھ اس طرح بنتا ہے۔ اور یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ برتن میں پیشاب فرما رہے ہیں اور پھر اس کو اپنی چارپائی کے نیچے رکھ رہے ہیں۔ تو یہ تو تعارض آ گیا بظاہر۔ تو اس تعارض کا جواب یہ ہے، اسی طرح ایک اور روایت بھی ہے، حضرت ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت فرمایا ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ بول، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ بول، ملائکہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتی جس میں کیا ہو؟ پیشاب کو محفوظ کر کے رکھا گیا ہو۔ تو ان دو حدیثوں کے ساتھ تعارض، اس کا جواب یہ ہے کہ ان دو حدیثوں میں جو ممانعت ہیں یہ اس صورت میں ہے جب پیشاب کو گھر میں رکھا جائے طویل عرصے تک، زیادہ عرصے تک پیشاب رکھا جائے تو پھر ممانعت ہوگی، لیکن اگر رات کو پیشاب کیا جائے، رات تک صبح تک پڑا ہوا ہو اور صبح اس کو صاف کر دیا جائے تو پھر اس میں ممانعت نہیں ہے، پھر جواز ثابت ہے۔ عدم جواز اور فرشتوں کے دخول سے مانے جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ پیشاب کو زیادہ دیر تک گھر میں محفوظ کر کے رکھا جائے۔ ٹھیک ہے؟ باب المواضع التي نهي عن البول فيها، باب ہے ان جگہوں کے بارے میں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البول فیہا، جس سے ممانعت آئی، جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح یعنی
چھوٹا پیشاب اور بڑا پیشاب دونوں کے کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے. وہ کون کون سی جگہ ہیں؟ تو اس سلسلے میں دو روایتیں حضرت ابو داؤد امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے دو روایتیں بیان فرمائی ہیں. ایک میں 2 جگہوں کا ذکر ہے اور دوسرے میں 3 جگہوں کا ذکر ہے کہ ان 2 جگہوں میں یا 3 جگہوں پر میں پیشاب کرنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہ لعنت کا سبب بنتے ہیں. تو پہلی روایت میں جو 2 جگہوں کا ذکر ہے یہ حصر کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ اگر حصر کے لیے ہوتا تو دوسری روایت میں 3 کا ذکر کہاں سے آ گیا، بلکہ یہ اہتمام شان کے لیے ہے کہ ان جگہوں میں پیشاب کرنا یہ کیا ہے؟ سوکھتے. حکیم صاحب کو کہو کہ جاؤ اپنا کام کرو. حکیم صاحب تو اعلان کرے کلاو کو ہوتا ہے. حکیم صاحب راشا کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں تو یہ جو پہلی روایت میں 2 جگہوں کا ذکر ہو گیا اور دوسری روایت میں 3 جگہوں کا ذکر. یہ 2 جگہوں کا ذکر اور 3 جگہوں کا ذکر یہ حصر کے لیے نہیں ہے بلکہ اہتمام شان کے لیے ہے. فقہا نے ان 2 یا 3 جگہوں پر دیگر جگہوں کو بھی قیاس کیا ہے. ٹھیک ہے. علت مشترکہ چلو اس کا بعد میں ذکر بیان کر لیں گے. باب المواضع التي نهي عن البول فيها وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم. حضرت علاء بن عبد الرحمن رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے والد محترم حضرت عبد الرحمن بن یعقوب رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں اور حضرت عبد الرحمن بن یعقوب رضی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت تقل عینین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجتنبوا اللاعنین، تم بچو 2 لعنت کرنے والی چیزوں سے. یعنی اتقوا الامرین الجالبین للعن الحاملین للناس علی اللعن. ایسی 2 جگہوں سے، ایسی 2 چیزوں سے بچو، ایسے 2 کاموں سے بچو جو جالبین للعن ہے، یعنی جو لعنت کو کھینچنے والی ہے اور لوگوں کو برانگیختہ کرتے ہیں اس بات پر کہ آپ کے لیے سب و شتم کرے، آپ کو لعن طعن کرے. اس لیے ظاہر ہے جو 2 جگہوں کا ذکر ہے، یعنی چلو وہاں تک پہنچ جائیں. قالو، صحابہ کرام نے عرض کیا وَمَن لَّاعِنَانِ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ 2 لعنت کرنے والی چیزوں سے کیا مراد ہے؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم. یہ 2 جگہ، لوگوں کے گزرگاہ میں پیشاب کرنا یا لوگوں کے سایوں کی جگہ میں پیشاب کرنا، تو یہ لعنت کا موجب ہیں، لعنت کا سبب بن رہے ہیں. راستے میں پیشاب کرنا لوگوں کی گزرگاہ میں، اور لوگ جہاں سے سایہ حاصل کرتے ہیں گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے وہاں پر، یعنی کوئی سایہ دار درخت ہیں وہاں پر وہ سایہ حاصل کرتے ہیں، تو ان جگہوں میں پیشاب کرنے سے بچنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ لوگوں کی گزرگاہ میں کوئی پیشاب کرے گا تو گزرنے والے کو تکلیف ہوگی،
کوئی آتا ہے گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے کسی سایہ دار درخت کے سائے کے نیچے آرام کرنے کے لیے آتا ہے اور وہاں پر پیشاب یا پاخانہ پڑا ہوا ہو تو لوگوں کی تکلیف ہوگی نا. اب وہ لوگوں کی زبانوں سے کیا نکلے گا؟ تحسین اور آفرین کے الفاظ نکلیں گے یا لعن طعن نکلیں گے؟ ہاں، تحسین کے الفاظ نکلیں گے، ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا ہے، یہاں پر ہمارے لیے خوشبو کا انتظام فرمایا ہے مفت میں، تو یہ کہیں گے یا لعن طعن کریں گے. تو یہ لعن طعن کریں گے، لعن طعن کا سبب کیا بنا؟ پیشاب کرنا بنا نا. تو اس وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی یہ پیشاب کرنا، پخانہ کرنا یہ لعن کا سبب بن گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب بولا ہے لیکن مراد کیا ہے؟ مسبب مراد لیا ہے کہ پیشاب کرنے کا یہ جو پیشاب کرنا ان جگہوں میں نہیں ہونا چاہیے. اللاعنین، یہ لاعن کی تسنیہ ہے، فاعل، اور فاعل بمعنی مفعول کے ہیں. آج تو نہیں آ سکتے، چلو بند کریں.